بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ۔ یہ وہ درود پاک ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جاتے وقت، مسجد نبوی کی طرف جاتے وقت اپنی بیٹی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ صالحہ شافعہ سلام اللہ علیہا کے در دولت پر کھڑے ہو کر یہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بے شک نماز بھی عبادت ہے، اور میری بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے در دولت پر سلام پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اس سے یہ فرق نکلتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے در دولت پر سلام پڑھ کر سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا مشروط ہے، لیکن نمازوں کا، سجدوں کا، عبادات کا قبول ہونا مشروط نہیں ہے، وہ اللہ رد بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن میری بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے در اقدس پر سلام پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو میں ہڈن حقیقت چینل کے لیے ایک نئی چیز لے کر آیا ہوں، جس کا کوئی حوالہ نہیں ہوگا، کوئی کتاب کا کسی جگہ سے، کیونکہ یہ عطائی چیز ہے جس بات کو بہت زیادہ مشہور کیا گیا، وہ یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جو بھی آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت دینے سے انکار کر دیا۔ بیعت دینے سے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اسلامی اصول کے عین مطابق چنے ہوئے وارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے حکم سے انکاری۔ جب آپ ایک مرتبہ کا وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، تو 6 مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں روکا اور کھڑے ہو کر مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شکایات پیش کیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا چلو مسجد میں، اور آپ کے جو عاشقین ساتھ تھے ان کو فرمایا کہ جو مسجد میں نہیں پہنچے ان کے گھروں میں جا کر پیغام دو کہ وہ فوراً مسجد میں پہنچے۔ جب سارا مجمع مسجد میں آ گیا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر تشریف لے گئے اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ کھڑا کر کے ان 6 لوگوں کی طرف اپنی شہادت کی انگلی مبارک کے ساتھ اشارہ کیا، تم بھی اٹھو، 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 اور تم بھی اٹھو، اب کرو شکایت۔ کھڑے تو ہو گئے لیکن نظریں نیچی ہیں، کیونکہ ساتھ مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کیسے شکایت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا کہ اب تم گلہ کیوں نہیں کرتے، اب شکایت کیوں نہیں کرتے ہو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی؟
اب کیوں خاموش کھڑے ہو؟ مشکوٰۃ شریف کی صحیح کی یہ حدیث پاک ہے۔ جب تینوں 6 کے 6 لوگ خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالی انداز میں فرمایا کہ یاد رکھو، تم میرے صحابی بن کر صحبت کا اعلیٰ مقام تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن تمہارا علی پاک کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اور علی نور سے بنے ہیں، اور تم جس سے بنے ہو وہ میں نے تمہیں پہلے بتایا جب اسلام قبول کروایا۔ یا علی انت منی وانا منکا، یا علی جیسا تو ہے، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، اور جیسا تو ہے ویسا میں ہوں۔ تو میرے جیسا ہے، میں تیرے جیسا ہوں۔ اور فرمایا خبردار آئندہ کوئی علی کی شکایت نہ کرے۔ الغرض جنگ صفین میں جب مخالف فوج نے آپ علیہ السلام کو، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو بیعت دینے سے انکار کر دیا، بار بار پیغام بھیجنے پر بھی انکار کر دیا، تو پھر آپ نے مقابلے کے لیے میسج پیغام بھیجا۔ تو جو بات مشہور کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حق پر تھے، یہ دونوں حق پر تھے۔ یہ کس نے بات مشہور کی؟ اور اس کو سب نے تسلیم کر لیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی صورتحال کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا۔ کسی نے تحقیق نہیں کی، بس تسلیم کر لیا کہ جی دونوں حق پر تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ دوسرے بندے کے منہ پر تھپڑ مارے تو کیا تھپڑ مارنے والا اور تھپڑ کھانے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ بات پھیلائی ہے، ایک گروہ تھا وہاں جو نہ مخالف فوج کی طرف سے لڑتا تھا، نہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی طرف سے لڑتا تھا۔ یہ 20-25 لوگوں کا گروہ تھا جو منافقین میں سے اکٹھے ہو کر آگے تھے، اور پہاڑی پر چڑھ کر جب جھڑپ ہوتی تھی تو پہاڑی پر چڑھ کر اسے منظر دیکھتے تھے۔ اچھا، جب مخالف فوج کے ہاں کھانا کھلتا تو کھانا بڑا لذیذ ہوتا تھا اور بڑے مرغ شرغ پکے ہوتے تھے، تو سارا گروہ وہاں کھانے میں بیٹھ جاتا تھا۔ اور جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی طرف نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی تو فوراً آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز کے لیے آ جاتے، اور جب جھڑپ ہوتی تو فوراً پہاڑی پر چڑھ کر یہ باتیں کرتے، ٹھٹھا کرتے ہوئے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، معنی آیا ہے کہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اس طرح ٹھٹھا کرتے تھے کہ جی کھانے کا مزہ اس طرف ہے، نماز کا مزہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے پیچھے ہے، اور جھڑپ دیکھنے کا، جنگ دیکھنے کا مزہ پہاڑی پر بیٹھ کر ہے۔ یہ وہ ٹھٹھا کرتے ہوئے آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ کھانے کا مزہ ادھر ہے، نماز کا مزہ ادھر ہے، اور جھڑپ دیکھنے کا مزہ اس پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھ کر دیکھ کر ہے۔ اس گروہ نے یہ بات پھیلائی کہ یہ دونوں حق پر تھے۔ یہ دونوں کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ وہ مولا کائنات جن کے قدمین شریفین طیبین طاہرین کے نیچے آنے والی مٹی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مختار کل بنایا، مباہلے میں جن کو لے کر گئے، مباہلہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عربی دان، عربی بھی جانتے تھے اور اپنی کتاب کا علم رکھتے تھے، سارے پہلے تو مسجد میں مباحثے ہوتے رہے،
फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, महबूब इनको खुले मैदान में जमा करो और मुबाहिला करो, यानी एक दूसरे पर लानत भेजो। जो सच्चा होगा, जो झूठा होगा, उस पर मैं अजाब नाज़िल कर दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर खुले मैदान में जमा होने का पैगाम दिया। आप खुद भी तशरीफ़ ले गए। वहाँ फिर जब आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये इल्म आ जाने के बावजूद नहीं मान रहे तो इनसे फरमा दो कि ये ले आएँ अपने बेटे और तुम ले आओ अपने बेटे, ये ले आएँ अपनी औरतें और तुम ले आओ अपनी औरतें, तुम ले आओ अपने करीबियों को, अपने नफ्सों को, और ये ले आएँ अपने करीबियों को, और करें मुबाहिला, एक दूसरे पर लानत भेजें। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जा सकते, आप जाना है तो ले आएँ। आपने फरमाया ठीक है, आप तुम लोग इधर ही इंतज़ार करो। आप फ़ौरन घर तशरीफ़ लेकर आए। याली फ़ौरन तैयार हो जाओ, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अलैहिस्सलाम की को भी तैयार कर दो। और ये 5 मुक़द्दस हस्तियाँ जिन्हें फ़ारसी में पंजतन कहा जाता है, ये फ़ारसी में कहा जाता है पंजतन, ये 5 हस्तियाँ चली हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया हुआ है, और इमाम हसन अल-मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अपनी शहादत की उंगली पकड़ाई हुई है और साथ साथ चल रहे हैं। और आपके पीछे आपकी बेटी हुज़ूर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुकम्मल पर्दादारी के आलम में अपने वालिद गिरामी के कदमैन शरीफैन के नक्शों पर कदमैन शरीफैन रख कर चल रही हैं। और आप सलामुल्लाह अलैहा के पीछे मौला अली शेर खुदा हज़रत अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के निशाने कदम मुबारक पर अपने कदमैन शरीफैन रख कर चल रहे हैं, ताकि ज़मीन पर ये राज न रह जाए कि यहाँ से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा गुज़री हैं। इस पर एक शेर मीर अनीस ने कहा है, मुकम्मल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं उसको इस मार्फत के इस राज में डाल दूँ, और वो ये है, घर से मुबाहिले के लिए पंजतन चले, घर से मुबाहिले के लिए पंजतन चले, जो फूल थे महकते बकारे चमन चले, और उस काफ़िले की जीत पर क्यों ना यकीन हो, उस काफ़िले की जीत पर क्यों ना यकीन हो, जिस काफ़िले के पीछे खैबर शिकन चले, जिस काफ़िले के पीछे खैबर शिकन चले, जब ईसाइयों ने देखा कि हमने बदुआ देनी है और इन पर अज़ाब आना है, तो अज़ाब से बचाने के लिए हर कोई अपने घर वालों को बचाने की कोशिश करता है, जबकि मुसलमानों के नबी अपने ही घर वालों को लेकर आ रहे हैं। तो वो समझ गए, जो अस्कफ था, लीडर था जो उनका, अल्लाह ताला ने उसकी आँख खोल दी। क्या देख रहा है कि जिब्रील अमीन पर बिछा रहा है और ऊपर चल रहे हैं।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس چوم رہے ہیں، اور پھر جناب مریم سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے دستے اقدس چومتی ہیں۔ یہ سارا منظر لائیو کھلی آنکھوں سے جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ پہاڑ کے اٹھنے کی دعا کر دیں تو پہاڑ اٹھ کر کہیں دور چلا جائے۔ پہاڑ کی اب کیسی کیفیت ہوتی ہے، جتنا زیادہ اوپر کو ہوتا ہے اس سے زیادہ زمین میں گڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا مثال دی کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اٹھ کر کہیں چلا جائے، تو بد دعا کر دیں تو کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور وہاں ایک جگہ گھاس تھی، وہاں میدان میں آپ سارے تشریف فرما ہوئے، جیسے ہی آپ نے دستے اقدس دعا کے لیے بد دعا کے لیے اٹھائے تو اسکب دوڑا آیا، اس نے فوری طور پہ معافی مانگی۔ اس نے کہا ہے مسلمانوں کے نبی ہمیں بد دعا نہ دینا، یعنی تسلیم کر لیا کہ یہ دعا کریں تو قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ فی الوقت ہم فوری طور پہ آپ کو اپنا رسول ماننے سے قاصر ہیں، آپ کوئی جزیہ وغیرہ ہم پہ نافذ کر دیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مختلف اقسام کی چیزوں کا جزیہ، اس کی مقدار مقرر کر دی کہ وہ ہر سال اتنی مقدار، جو ان کے ہاں جو وغیرہ ہوتے تھے، لوہاروں کا کام بھی ہوتا تھا، تلواریں بھی بنائی جاتی تھیں، اور بھی بڑا کچھ تھا، تو وہ ساری چیزوں میں سے مطلوبہ مقدار جو متعین کی گئی وہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے رہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبر نہیں کیا، جزیہ نافذ کر دیا ان کے اوپر۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہاں اسلام کی کرنیں پہنچ گئیں، اور وہ سارا نجران کی جو ساری آبادی تھی عیسائیت سے مسلمانیت میں تبدیل ہو گئی آہستہ آہستہ۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا کمال اور جمال کہ جہاں جہاں بھی گئے کرم ہی کرتے گئے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معرفت کی بات ہے، یہ ہڈن حقیقت ہے جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس قسم کی چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ڈال دیے گئے ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اب پتہ نہیں کسی کے دل سے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ بندہ ناچیز حقیر فقیر در زہرا بتول سلام اللہ علیہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ انہی 5 ہستیوں کو جو کائنات کی مرکز و محور ہیں ان پر ایمان رکھنا اور انہی کو ماننا اور انہی سے مدد مانگنا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ اپنے محبوبوں کی کبھی نہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان کے وسیلے سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے کو بھی تسلیم فرماتا ہے، اور جو مانگو وہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو بیماری پوری انسانیت کے اوپر حاوی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے صدقہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سب کو دین حق سمجھنے کی اور اپنے اندر قوت برداشت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔